اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الثالث والثلاثون، آج 33واں سبق انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا 34واں پروگرام ہے۔ اس سبق میں جیسے گزشتہ سبق میں ہم لوگ سورہ البقرہ میں سے آیت نمبر 255، جسے عرف عام میں ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آج آیت الکرسی کے بعد کی جو 2 آیات ہیں ہم نے انشاءاللہ ان کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر ایک دعا جسے ہم عرف عام میں آیت کریمہ کہتے ہیں، جو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی انشاءاللہ پہلے ہم آیت نمبر 256 اور 257 جو آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیات ہیں، اور اس طرح یہ پورا رکوع بنتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے لیے یہ عقائد کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے اس میں سمندر بھرے ہوئے ہیں، یہ ویسے بھی ہم آیت الکرسی کے بعد پڑھتے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اگرچہ اس حدیث میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن یہ حسن کے درجے میں، جو حدیث کا علم رکھتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ حسن یہ صحیح اور ضعیف کے درمیان کی کیٹیگری ہے، اس میں آ جاتی ہے حسن لغیرہ۔ یہ آپ کا ارشاد ہے کہ جو اپنے گھر میں صبح کے وقت سورہ بقرہ کی 4 پہلی آیتیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تا مفلحون، پھر 3 آیتیں آیت الکرسی اور اس کے بعد کی یہ 2 آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اب، اور پھر آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو ہم آگے انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ یہ جو 10 آیتیں صبح پڑھ لے اپنے گھر میں، تو کوئی شیاطین میں سے، کوئی جنات میں سے اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو شام کو پڑھ لے رات کو، تو صبح تک اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے شیاطین سے، جنات سے۔ تو ظاہری بات ہے یہ جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں اور یہ جادو وغیرہ ہوتے ہیں، ٹونے، یہ انہی شیاطین اور جنات کے ذریعے سے، یہ وسیلہ یہی بنتے ہیں مخلوقات۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونے وغیرہ سے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیات شروع اس طرح ہو رہی ہیں کہ دین میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی ہے ہی نہیں۔ کسی شخص کو زبردستی ہم مسلمان نہیں بنا سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو گن پوائنٹ پہ، تلوار کے زور پہ کسی طرح سے مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دے دیا، ذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے انہیں صرف نصیحت کرنی ہے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی کنٹرولر نہیں ہیں، کوئی نگران نہیں ہیں۔ ہاں فمن تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو منہ موڑ لے، جو انکار کرے، اسے پھر اللہ تعالیٰ وہ بڑا عذاب، اس کا مزہ چکھا دیں گے۔ ایک جگہ نہیں، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں قرآن میں یہی بات کہی جا رہی ہے، کہ ایک اور جگہ پہ فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، سورہ یونس میں، کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ نہیں، یوں نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے دین، اسلام، یہ سچائی، یہ ٹروتھ، یہ ان کے سامنے رکھ دینا ہے، مانیں ان کی مرضی، انکار کریں ان کے اوپر وبال، آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، اور دین میں جبر و اکراہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ رشد و ہدایت بھی واضح ہو گئی اور گمراہی بھی واضح ہو گئی۔ چوائس از یورز، اب خود آپ نے چننا ہے، اختیار آپ کا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، طاغوت سرکشی میں جو حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ قرآن میں چند ٹرمز ہیں، انہیں ذرا عزیزان گرامی سمجھ لیا کریں۔ طاغوت کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے مشرک، مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور ایک ہوتا ہے طاغوت
جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دے کہ میری بھی ویسے تعظیم کی جائے، میرے سامنے بھی ویسے جھکا جائے، میرے ہاتھ میرے پیر چومے جائیں، وہ باقاعدہ یہ کروائے اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو نعوذ باللہ شریک کروا دے۔ فرمایا جو طاغوت کا انکار کرتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور طاغوت میں ان کے طواغیت کا سردار ابلیس ہے، اور جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، طاغوت کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے بڑے مضبوط بندھن کو تھام لیا۔ العروہ الوثقى، بڑا مضبوط نہ ٹوٹنے والا اٹوٹ بندھن، اسے اس نے تھام لیا۔ لَنْفِصَامَ لَهَا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کے ولی اور دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف وہ لے آتے ہیں، یہ طاغوت۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں دوزخ کے اصحاب، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے۔ اب آگے یہ آیت کریمہ جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی میرا معبود نہیں ہے، سبحانک، آپ ہی ہر نقص و عیب سے، ہر کمی سے مبرہ اور پاکیزہ ہیں، ہاں میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ دعا جیسے احادیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی، اور قرآن میں یوں آیا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ تسبیح نہ کرتے، مسبحوں میں سے تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو یوم بعثت تک تا قیامت اسی کے پیٹ میں رہتے پھر۔ تو یہ تیر بہدف ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت سنی تو آپ نے یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صرف حضرت یونس کے لیے ہے؟ جیسے قرآن میں آیا فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے انہیں غم سے، پریشانی سے نجات دے دی۔ تو عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف حضرت یونس کے لیے ہے علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے آیت نہیں پڑھی پوری، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم اہل ایمان کو بھی غم سے اسی طرح نجات دلاتے ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ بھی ہے تیر بہدف، کہ کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، غم ہو، تو یہ اس آیت کریمہ کا ورد کثرت سے کیا کریں۔ آئیے اب ہم ان آیات کی تلفظ میں درستگی کر لیں اور انہیں یاد کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی، کوئی جبر و اکراہ نہیں ہوگا۔ لا نہیں حرف، اکراہ زبردستی، اسم، فی میں حرف، الدین اردو میں بھی ہم دین ہی استعمال کرتے ہیں، اسم۔ دوسرا جملہ قد تبین الرشد من الغی، یہاں دال جو ہے وہ تا کے اندر آپ کو نظر آئے گا مدغم، مینز مرج ہو رہا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، قد یقیناً نیکی کی راہ برائی سے الگ ہو چکی ہے۔ آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں۔ قد بے شک، یقیناً حرف پہلے بھی 2-3 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ قد بے شک اور یقیناً کے مطلب میں آتا ہے، جبکہ انا بھی یقیناً اور بے شک ہی کے مطلب میں آتا ہے، لیکن قد میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، اس میں ایمفیسس زیادہ کیا جاتا ہے۔ تبین واضح ہو گیا، الگ ہو گیا، فعل ماضی واحد مذکر اور غائب۔ الرشد، رشد و ہدایت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نیکی، اسم، من سے حرف، الغی برائی، اسم۔
اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. یہاں پر ایک تو نون یا میں مرج ہو رہا ہے مدغم، فَمَن يَكْفُرْ، فَمَن يَكْفُرْ، اور اتنا زیادہ مرج ہو رہا ہے کہ نون سائلنٹ ہو گیا. مین کے بعد آپ کو یا کی آواز آ رہی ہے. فَمَن يَكْفُرْ، فَمَن يَكْفُرْ. اور طاغوت، تا کو انڈر لائن آپ کر لیں گے کیونکہ تا کے تلفظ میں تھوڑا سا ابھی بھی گڑبڑ ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اسی طرح یہاں بھی یہ مرج ہو رہا ہے لیکن اس سے کم. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. تو یا پس جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان رکھے. فا پس حرف، من جو اسم، یکفر کفر کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، بالطاغوت بھی ساتھ حرف، الطاغوت طاغوت ہی اسم، و اور حرف، یؤمن ایمان رکھتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب، بھی ساتھ حرف، اللہ اسم جلالہ اسم. یہ جملہ پڑھ لیں اگلا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. یہاں پر قاف کو انڈر لائن کریں گے، عروہ عین کو، اور وثقا ثا اور قاف کو. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. پس یقیناً اس نے مضبوط اور کڑے بندھن کو تھام لیا. ف پس حرف، قد یقیناً بے شک حرف، استمسک اس نے تھام لیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب، بی العروہ بھی ساتھ حرف، العروہ کڑا اسم، الوثقى مضبوط اسم. لن فصام لها واللہ سمیع علیم. لن فصام لها واللہ سمیع علیم. یہاں پر صاد کو انڈر لائن کریں گے اور اسی طرح عین دونوں جگہ پہ، سمیع میں بھی اور علیم میں یہاں انڈر لائن آپ کر لیں گے. لن فصام لها واللہ سمیع علیم. ایسا بندھن جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے اور اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں. آئیے اس آیت کا ہم تجزیہ کر لیں. اس جملے کا لا نہیں حرف، انفصام ٹوٹ جانا اسم، لہا لا واسطے لیے حرف، ہا اس کے، یہ اب اس میں ضمیر، اور ضمیر یہ متصل ہے تھرڈ پرسن کے لیے، واحد اور مؤنث اسم. واللہ و اور حرف، اللہ لفظ جلالہ اسم، سمیع اور علیم دونوں اللہ کی صفات ہیں، اسم ہوں گے، سننے والے جاننے والے. آگے ہم بڑھتے ہیں. اگلا جملہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اس جملے کو آپ 2 یا 3 حصوں میں بانٹ کر یاد کر لیجئے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہاں پر الذین ذال کو انڈر لائن کریں گے، ظلمات پھر ذات کو، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے. ہم پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ایمان لانے والوں کا کارساز ہے. ولی لفظی مطلب اس کا دوست ہے اور اسی سے ولایت ہے. وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتے ہیں. آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں. اللہ لفظ جلالہ اسم، ولی لفظی ترجمہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ولی دوست کو کہتے ہیں، کارساز بھی آ جاتا ہے اسم. الذین جو اسم موصول، آمن وہ ایمان لائے، فعل ماضی جمع مذکر غائب، یخرج وہ نکالتے ہیں، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب، ہم ان کو، اسم اور اس میں ضمیر ہے متصل ہے، یہ تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے، اور پھر جمع مذکر. من سے حرف، الظلمات اندھیرے اردو میں بھی ہم ظلمات کہتے ہیں اسم، الا طرف حرف، النور اردو میں بھی ہم نور استعمال کرتے ہیں، اور جب النور ہم کہتے ہیں تو یہ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا نور ہے، اللہ کی دی ہوئی روشنی. اسم
والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، طاغوت کو تا کو انڈرلائن کر لیں، والذین اور الذین کے ذال کو بھی، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ آئیے اس جملے کا بھی ہم تجزیہ کر لیں۔ و اور حرف، الذین جو اسم، کفروا انہوں نے کفر کیا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، اولیاء یہ ولی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یہ اس کی جمع ہے، دوست اسم، ہم ان کے، یہ پھر اس میں ضمیر متصل اور غائب تھرڈ پرسن کے لیے جمع اور مذکر، طاغوت طاغوت ہی اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اسم۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ظلمات ذات کو انڈرلائن کر لیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات جو انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یہ طاغوت۔ آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں۔ یخرجون وہ نکالتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم دو تین دفعہ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں، ان اس میں ضمیر متصل اور یہ تھرڈ پرسن کے لیے غائب مذکر اور جمع، من سے حرف نور، النور ہی روشنی اسم، الا طرف حرف، ظلمات ظلمات ہی اندھیرے اسم۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اصحاب یہاں پر سات کو آپ انڈرلائن کر لیجئے۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما لیں۔ آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں۔ اولئک وہ لوگ، یہ اس میں اشارہ اور بعید کے لیے جمع اور مذکر، اصحاب اصحاب ہی اردو میں ہم کہتے ہیں، والے یا ساتھی اسم، النار آگ اسم، ہم وہ، اب یہ اس میں ضمیر منفصل ہے، آئسولیٹڈ ہے کیونکہ یہ علیحدہ آیا ہے تھرڈ پرسن کے لیے جمع اور مذکر۔ فی میں حرف ہا، اب فی ہا چونکہ اکٹھا آیا ہے تو اس میں ضمیر اور متصل اٹیچڈ ہے ضمیر، یہ سنگولر واحد اور مؤنث اور غائب تھرڈ پرسن میں بتا چکا ہوں، اس یہ بھی اسم ہے۔ خالدون یہ خالد کی جمع ہے، ہمیشہ رہنے والے، خالد اس میں فاعل ہے تو یہ اس میں فاعل کی جمع ہے اسم۔ آئیے اب ہم آج کے سبق کا آخری جملہ ہم پڑھ لیتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جسے ہم عرف عام میں آیت کریمہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر ظالمین ذا کو انڈرلائن کر لیں، ہم ظالمین پڑھ جاتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کی ذات ہی ہر عیب اور نقص سے پاکیزہ ہے، میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کر لیے۔ آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں۔ لا نہیں حرف، الہ معبود اسم، الا سوائے یا مگر حرف، انت آپ چونکہ اللہ کے لیے ہے ورنہ لفظی ترجمہ تم ہے اسم، اور یہ پھر اس میں ضمیر اور منفصل یہ آئسولیٹڈ جو ہے اور مخاطب کے لیے، سبحان پاکیزہ، اسم کا آپ، یہ پھر اس میں ضمیر ہے، انت آئسولیٹڈ تھا اب یہ اٹیچڈ ہے متصل ہے، مخاطب ظاہری بات ہے سیکنڈ پرسن اور یہاں پر مفرد واحد، آپ اسم، انی بے شک میں اسم، کنتو میں ہوں فعل ماضی واحد متکلم، کانا اور یکونو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ اخلاص میں یکن بھی پڑھ چکے ہیں، ان سب کا مادہ ایک ہی ہے۔ من سے حرف، الظالمین ظالم کی جمع، یہ بھی اسم ہے۔ عزیزان گرامی یہ آیات ہم نے اکٹھی پڑھی، اب آپ نے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں قرآنی مشق ہم نے جاری کی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 11 اور 12 کا لفظی ترجمہ کرنا ہے بغیر ترجمہ دیکھے، اور قرآن مجید ترجمے والا اپنے ساتھ علیحدہ رکھ لینا ہے
جب آپ ترجمہ کر چکیں اور جو الفاظ آپ کو نہیں آئے علیحدہ لکھ چکیں تو پھر آپ ٹیلی کر لیجئے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 34 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، انفصام ٹوٹ جانا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ سوال نمبر 2، یخرجو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد متکلم۔ سوال نمبر 3، استمسکا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد مؤنث غائب۔ سوال نمبر 4، سمیع کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ سوال ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرما لیجیے۔ سوال نمبر 1، انفصام ٹوٹ جانا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ سوال نمبر 2، یخرجو فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد متکلم۔ سوال نمبر 3، استمسکا فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد مؤنث غائب۔ سوال نمبر 4، سمیع کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔